السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں رشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں پانی کا شدید بحران، شہر خالی کرنے کی نوبت آ گئی، بارش نہ ہوئی تو تہران خالی کرانا پڑ سکتا ہے، صدر کا خطاب۔ امریکی تاریخ کا طویل ترین شٹ ڈاؤن ختم، سینٹ کے بعد ایوان نمائندگان سے بھی اخراجاتی بل منظور۔ ہندوستان کو نئی دہلی دھماکے کی تحقیقات میں مدد کی پیشکش کی، کینیڈا میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دیا بیان۔ اسلام آباد خودکش حملے کے باوجود سری لنکن ٹیم میچ کھیلے گی، سری لنکا کرکٹ بورڈ نے اپنی ٹیم کو دی ہدایت۔ ماحولیات، فوسل ایندھن سے اخراج کا نیا ریکارڈ، پیرس معاہدے میں متعین کردہ اہداف سے موازنہ کیا گیا ہے۔ G7 ممالک کا غزہ منصوبے کی حمایت کا اعادہ، یرغمالیوں کی باقیات کی واپسی پر زور۔ اور امریکہ نہ تو غزہ میں فوج متعین کرے گا اور نہ ہی علاقے کے جوار میں فوجی بیس کی تعمیر کا ارادہ رکھتا ہے، امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کے ایک سینئر عہدیدار نے دیا بیان۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کی دارالحکومت تہران میں پانی کا شدید بحران پیدا ہو گیا۔ ایرانی ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ آنے والے دنوں میں بارش نہ ہوئی تو تہران میں پانی کی شدید قلت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نومبر کے آخر یا دسمبر کے شروع میں تہران میں پانی کی راشننگ شروع کریں گے اور راشننگ کے دوران بھی بارش نہ ہوئی تو تہران خالی کرانا پڑ سکتا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق تہران کے مرکزی ذخائر میں صرف 2 ہفتوں کا پانی باقی ہے اور لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ اس سال ایران میں بارش میں 40% کمی ریکارڈ کی گئی۔ ایران کے کئی صوبوں میں 50 سے 80% پانی کی کمی کا سامنا ہے اور ملک کے دیگر کئی علاقے بھی خشک سالی کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکی سینٹ کے بعد ایوان نمائندگان میں بھی حکومتی اخراجات سے متعلق بل منظور کر لیا گیا، جس کے بعد امریکی تاریخ کا طویل ترین شٹ ڈاؤن ختم ہو گیا۔ ایوان نمائندگان میں 6 ڈیموکریٹس سمیت 222 ارکان نے بل کی حمایت میں ووٹ دیا، جبکہ 2 ریپبلکن سمیت 209 ارکان نے بل کی مخالفت کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق بل دستخط کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھیج دیا گیا۔ عارضی فنڈنگ بل کی منظوری سے 1 اکتوبر سے جاری امریکی تاریخ کا طویل ترین شٹ ڈاؤن ختم ہو گیا۔ حکومت کے لیے 30 جنوری تک فنڈز فراہم کیے جا سکیں گے، جس سے حکومت کی مالی سرگرمیاں بغیر رکاوٹ جاری رہ سکے گی۔ بل کا مقصد غذائی امدادی اسکیموں کی بحالی، تنخواہوں کی ادائیگی اور ایئر ٹریفک کنٹرول نظام دوبارہ فعال کرنا بھی ہے۔ A continuation, not a big deal. It's a continuation and we'll talk later. Yet the extremists in the other party insisted on creating the longest government shutdown in American history, and they did it purely for political reasons. I want to thank Speaker Mike Johnson, Senate Majority Leader John Thune, as well as House Majority Leader Steve Scalise, Majority Whip Tom Emmer, and numerous other great Republican leaders and congressmen and senators who are here and frankly spent a long time in Washington getting this thing to go away. I also want to thank the broad coalition of Americans that stood with us in this fight to reopen government, including the Teamsters, the American Federation of Government Employees, the Fraternal Order of Police, AMVETS, the National Small Business Association, the American Farm Bureau, the American Trucking Association. These are all incredible patriots. The Airlines for America, the Allied Pilots Association, the National Air Traffic Controllers Association, and many others, unions and non-unions. Over the past 7 weeks, the Democrats' shutdown has inflicted massive harm. They caused 20,000 flights to be canceled or delayed. They departed so many times, so late. People were hurt so badly. Nobody's ever seen anything like this one. This was a no-brainer. This was an easy extension. But they didn't want to do it the easy way. They had to do it the hard way. And they look very bad, the Democrats do. They deprived more than 1 million government workers from their paychecks and cut off food stamp benefits for millions and millions more Americans in need. They caused tens of thousands of federal contractors and small businesses to go unpaid. And the total effect of the damage their antics caused will take weeks and probably months to really calculate accurately, including the serious harm that they did to our economy and to people and to families. So I just want to
tell the American people you should not forget this when we come up to midterms and other things. Don't forget what they've done to our country. I also want to call for a termination to the filibuster so that this can never happen again. If we had the filibuster terminated, this would never happen again. And don't forget, we have another date coming up in the not too distant future. We can never let this happen again. And we should be able to pass great, really great legislation. So I say terminate the filibuster because, by the way, the Democrats will do it immediately if they ever assumed office, which hopefully they won't. Today we had the highest stock market price ever in all. अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान को नई दिल्ली में होने वाले धमाके की तहक़ीक़ात में मदद की पेशकश की है। कनाडा में G7 इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हिंदुस्तान को मदद की पेशकश की है, लेकिन हिंदुस्तान खुद अच्छी तहक़ीक़ात की सलाहियत रखता है, इसीलिए भारत को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं। मार्को रूबियो ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे वाशिंगटन में अच्छे मुआहदे पर दस्तखत होने की उम्मीद ज़ाहिर कर दी। इन्होंने बताया कि सऊदी वली अहद अगले हफ्ते दौरे वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मार्को रूबियो ने कहा कि मुआहदों से मुतालिक कुछ चीज़ें हैं जिनको हतमी शक्ल देने की ज़रूरत है। Is to collect intelligence, and we're actioning on that. Obviously, I won't go any deeper when it comes to intelligence matters. I did see a CNN report yesterday. I'm not going to go into great detail and to say that it's a false story. It's a fake story. And what's happening now is people with a business card that has a government email on it become sources because they don't know, they're not even in the know. So they either have an agenda or they want to make themselves important. And it's been a plague of story after story that's either inaccurate or misleading, and that falls in the category of both. That story does. Is it your assessment that Russia does not really want peace? Well, we can only go by what we see. I mean, I think they've stated clearly what they want is they want the rest of Donetsk, and obviously the Ukrainians aren't going to agree to that. So what we see now is they continue long-range strikes into Ukraine, obviously to degrade their electrical grid and try to demoralize the country or what have you. And they've made some gains in Donetsk, and they're losing 7,000 soldiers a week, 7,000 dead soldiers a week from Russia's side. So as of now, I mean, that's the assessment we have to make. They've made a demand that Ukraine can't agree to, and so we're sort of where we are at this point. Mr. Secretary, I was told by the European representative on foreign policy, Kaja Kallas, that it was discussed, the Venezuela military operations were discussed. Not with me. No one raised it. I mean, no one in the meeting raised it. Raised in meetings. Not with me. They didn't raise it with me. They may have raised it among themselves, but they all came now from CELAC or whatever they were at. But it didn't come up once in any of the gatherings that we had, either last night or today. And will the Saudis get a security deal that is better than the deal that Qatar previously got? Well, we're still working through all that. I mean, obviously, all that will be announced just prior to or during the visit. But we'll have some good agreements to sign with them. A lot of progress has been made since the president's visit there. So we're working through that. I feel good about where it's at. There's still a few things that need to be tightened up. Nothing has happened in this entire process that has impeded our ability to identify drug boats and strike them. Without getting into details on the you mentioned that. Without getting into details, you'd like details. Okay, go ahead. You mentioned the story the other day is fake news. Fake news. Has there been no change? श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपने कौमी टीम को हिदायत दी है कि वो सिक्योरिटी खदशात के बाज़ खिलाड़ियों की वतन वापसी की ख्वाहिश के बावजूद पाकिस्तान का जारी दौर मुकम्मल करे। इस्लामाबाद में एक खुदकश बमबार ने कचहरी के बाहर धमाका खैज मवाद से खुद को उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 12 अफराद हलाक हो गए। यह वाक़या इस वक्त पेश आया जब रावलपिंडी में श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच चंद घंटे बाद शुरू होना था। वाज़ेह रहे कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद जुड़वा शहर है जिनके दरमियान सिर्फ 20 किलोमीटर का फासला है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने जारी करदा एक बयान में कहा कि खिलाड़ियों के सिक्योरिटी खदशात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मुतालिका हुकाम के साथ करीबी राब्ते में रहते हुए बखूबी दूर किया जा रहा है ताकि टीम के हर रुकन की हिफाजत और फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। रवा बरस के दौरान ईंधन से ग्रीन हाउस गैसों के अखराज का नया रिकॉर्ड बनने की तवक्को है। ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट में CO2 के अखराज का तज्जिया शामिल है और डेटा का पेरिस मुआहदे में मुतय्यन करदा अहदाफ से मुवाजना किया गया है। आज एक नई तहकीक के मुताबिक 2025 में आलमी सतह पर फॉसिल ईंधन से होने वाला अखराज का रिकॉर्ड नई बुलंदी पर पहुँचने वाला है। ग्लोबल कार्बन बजट से मुतालिक इस सालाना रिपोर्ट में हाइड्रोकार्बन जलाने, सीमेंट की पैदावार और ज़मीनी इस्तेमाल जैसे जंगलात की कटाई के जरिए कुर्रे अर्ज़ की फ़िज़ा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज का तज्जिया किया जाता है।
G7 ممالک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت کا اعادہ کیا۔ کینیڈا میں G7 ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، جس میں غزہ کی صورتحال، یوکرین روس جنگ سمیت دیگر امور پر گفتگو کی گئی۔ G7 ممالک کے وزرائے خارجہ نے اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کی باقیات کی فوری واپسی پر زور دیا۔ وزرائے خارجہ نے غزہ میں امداد پہنچانے میں رکاوٹوں پر تشویش کا اظہار کیا اور تمام فریقین سے بغیر رکاوٹ بڑے پیمانے پر غزہ میں انسانی امداد کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا۔ G7 وزرائے خارجہ نے یوکرین کے توانائی ڈھانچے پر روس کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے یوکرین روس جنگ بندی پر زور دیا۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ امریکہ نہ تو غزہ میں فوج متعین کرے گا اور نہ ہی علاقے کے جوار میں فوجی بیس کی تعمیر کا ارادہ رکھتا ہے۔ نام کو پوشیدہ رکھتے ہوئے پینٹاگون عہدیدار نے بیان میں کہا کہ اسرائیلی ذرائع ابلاغ میں گردش کرتی اور واشنگٹن کے $500 ملین مالیت کی بیس تعمیر کرنے سے متعلق خبریں غلط ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں پانی کا شدید بحران، شہر خالی کرنے کی نوبت آ گئی، بارش نہ ہوئی تو تہران خالی کرانا پڑ سکتا ہے، صدر کا خطاب۔ امریکی تاریخ کا طویل ترین شٹ ڈاؤن ختم، سینٹ کے بعد ایوان نمائندگان سے بھی اخراجاتی بل منظور۔ ہندوستان کو نئی دہلی دھماکے کی تحقیقات میں مدد کی پیشکش کی، کینیڈا میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دیا بیان۔ اسلام آباد خودکش حملے کے باوجود سری لنکن ٹیم میچ کھیلے گی، سری لنکا کرکٹ بورڈ نے اپنی ٹیم کو دی ہدایت۔ ماحولیات، فوسل ایندھن سے اخراج کا نیا ریکارڈ، پیرس معاہدے میں متعین کردہ اہداف سے موازنہ کیا گیا ہے۔ G7 ممالک کا غزہ منصوبے کی حمایت کا اعادہ، یرغمالیوں کی باقیات کی واپسی پر زور۔ اور امریکہ نہ تو غزہ میں فوج متعین کرے گا اور نہ ہی علاقے کے جوار میں فوجی بیس کی تعمیر کا ارادہ رکھتا ہے، امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کے ایک سینئر عہدیدار نے دیا بیان۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔